अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आखिरकार साहिल अदीम साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर लगाए गए गुस्ताखी के इल्ज़ामात का दिफा किया और ना सिर्फ उलमाए किराम को एक एक एतराज़ का जवाब दिया, बल्कि इस बार उन्होंने बाकायदा नाम लेकर कैसर अहमद राजा साहब से नाराज़गी का इजहार किया। और दूसरी तरफ जब से मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर साहब का दिफा किया है तो उनके लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहीं पर देवबंदी फ़िरक़े से ही बहुत से ऐसे उलमाए किराम हैं जो बाकायदा मुफ्ती साहब के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। और इनके साथ मजीद अपडेट्स देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली साहिल अदीम साहब इंजीनियर साहब के दिफा में सामने आए और उन्होंने ये कहा कि अगर किसी के रेफरेंस से बात करना भी गुस्ताखी है तो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो भी उन तमाम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाएं जिन्होंने इंजीनियर साहब पर गुस्ताखी का फतवा लिखते हुए उन्हीं कलिमात को रिपीट किया था। और इसी के साथ साहिल अदीम साहब ने ये भी फरमाया कि वो तो मसीहियों के साथ बाकायदा डिबेट करते आ रहे हैं और जो ईसाई नबी इस्लाम के हवाले से वो अकीदा नहीं रखता जो इंजीनियर साहब ने बयान किया है वो तो ईसाई है ही नहीं। मैं आपको खाली इतनी सी बात बताऊं, जिस बेस के ऊपर ये लोग झूठी वीडियो बनाना शुरू हो गए हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले के ऑन बिहाफ ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी, इन्होंने खुद कभी भी नहीं पढ़ना कि इनकी किताबों में लिखा क्या हुआ है, इसलिए इस बारे में तो बात ही छोड़ दें। अब आते हैं टेक्निकल बात पे। अगर मिर्जा साहब ने क्रिश्चियंस के बिहाफ के ऊपर जो भी बात की है तो लॉ शुड बी ट्रिगर्ड हेट क्राइम अगेंस्ट क्रिश्चियंस, समझ रहे हैं, हेट क्राइम अगेंस्ट क्रिश्चियंस। सो ये दो अलग अलग बातें। मुसलमान मौलवी इसलिए नहीं गुस्से में आया हुआ कि इसने क्रिश्चियंस के बारे में क्या बात की है। मौलवी साहब को ये मसला नहीं है, मौलवी साहब को ये मसला है कि जो टेक्निकल बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के अलकाब नहीं अदा किए जा सकते। ठीक है, ठीक है, कहानी खत्म। अब मैं इब्तिसाम अलाई ज़ही साहब से और अली हदीस बरादरी से स्पेशली इनके, अब आपको पता चल जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस बंदे ने भी FIR काटी है 295C की, टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ। अगर मोहम्मद अली मिर्जा ने ये कहा है कि क्रिश्चियंस ये लफ्ज बोलते हैं तो ये 295C लग देती है, क्योंकि सच बोला या झूठ बोला तो ये लफ्ज क्यों बोला है। टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ कि इब्तिसाम अलाई ज़ही साहब और अहले हदीस को, और स्पेशली वो जो लोग कहते हैं ना सर कुछ काम बताएं ना, बातें ना हो जाए, काम बताएं, तो मोहम्मद अली मिर्जा के स्टूडेंट्स को भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग थाने पहुंचे, FIR कटवाएं उस मुहर्रर के खिलाफ और उस बंदे के खिलाफ जिसने FIR कटा, क्योंकि उसने मोहम्मद अली मिर्जा के बिहाफ पे वही लफ्ज बोला है। जिस बेस के ऊपर FIR कटी है वो ये नहीं है कि मोहम्मद अली मिर्जा मानता है, उसने कहा है फला बंदा मानता है, और सॉरी मानता नहीं है, फला बंदा कहता है। और मुसलमानों का एक केस बना हुआ है पाकिस्तान के कि ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो ठीक है, जिस जगह इस्तेमाल हुआ है तमाम जगह 295 का, इतनी सच्चे आशिक हो भाई तुम आओ ना जरा। इसी प्रोग्राम के आखिर में एक स्टूडेंट ने साहिल अदीम साहब से सवाल करते हुए ये फरमाया कि इंजीनियर साहब ये फरमाते थे कि उनकी वजह से इत्तेहाद उम्मत हो चुका है, लेकिन जब से इंजीनियर साहब को गिरफ्तार किया गया है तो उसके बाद इंजीनियर साहब की वजह से इत्तेहादुल उम्म भी हो चुका है। और जो लोग कल तक मौलवियों के फ्रंटमैन कहलवाते थे आज वो ईसाइयों के फ्रंटमैन बन चुके हैं। इस बात पर मानुल्लाह भाई का रिएक्शन क्या था वो तो लाजमी तौर पर जरूर देखिएगा, लेकिन इसी का जवाब देते हुए साहिल अदीम साहब ने कैसर राजा को शदीद डांटा और ये कहा कि तुमने इंजीनियर साहब के खिलाफ वीडियो बनाकर तौहीन रिसालत के कानून की वैल्यू को कम कर दिया है। अगर तुम्हारे जैसा इंसान भी इस तरह से प्रोपेगेंडा करेगा तो कल हम किस मुंह के साथ इस्लाम के निजाम की बात करेंगे। इस पूरे मामले में मिर्जा साहब के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है ना, और जब तक 295C नहीं ना हुई थी तब तक मैं सोच रहा था इनकी आपस की लड़ाई है। जैसी 295C हुई तो जितना मुझे गुस्सा उस बंदे पे आया जिसने पहली वीडियो बनाई थी ना इनके खिलाफ कि यार तुम लोगों को यही नहीं पता कि तुम इस लॉ को डिवैल्यू कर रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता कल को इसको कुछ सीरियस नहीं लेगा। मेरी तो पूरी लड़ाई निजाम की है, पूरी लड़ाई मेरी लाइफ पूरी निजाम के ऊपर है। मेरे दुनिया के हर मुल्क में जा जाके मैं कह रहा हूँ इस्लाम इज द मोस्ट लिबरेटिंग एंड गिविंग यू इंडिपेंडेंस फिलॉसफी। और तुम लोगों ने जाके उस फिलॉसफी के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी कि आपने जाके उस सबसे पहले तो उस बंदे की बात को सरफे नजर करने की बजाय तुम लोगों ने तशहीर में डाल दिया। इतनी तशहीर उस वीडियो को नहीं मिली थी। 40-50 हज़ार लाख व्यूज के बाद किसी ने वो वाला जुमला किसी ने बीच में निकालना भी नहीं था। मैंने खुद मौलाना इसाक की, मैंने खुद आई हैव रिटन नोट्स ऑन द वीडियोस ऑफ मौलाना इसाक जहां पे ही हैज सेड इवन द सेम और इवन वर्ड्स बिकॉज उस वक्त तशहीर का दौर नहीं था और इस तरह के, हालांकि उनके भी वही दुश्मन थे मगर तशहीर उस तरह की नहीं होती थी। इन लोगों ने अपनी छोटी नफ्सियात में आके खुद तशहीर कर दी। मैंने इसलिए कहा जिसने यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो बनाई है उस सब पे वो मुकदमा करें अगर इतने सच्चे मुसलमान है। यार ये कॉमन सेंस की बात है। दीज पीपल डिड अ वेरी शैलो एंड दे प्लेड अ पेटी गेम, दे प्लेड अ पेटी गेम अगेंस्ट अ वेरी पर्पस जो जिसको ये खुद कहते हैं कि हमें इस्लाम चाहिए। वो इस्लाम चाहिए आपको, अब इस तरह की हरकत करेंगे। इनकी अपनी बहन के बेटी का कोई मसला होता है तो पूरी दुनिया को आगे बताते हैं, वो तो छुपाते हैं क्योंकि गैरत लगी होती है। तो इस्लाम पे नहीं गैरत लगती आपकी, लोगों की बातों की तशहीर करने का ये इस्लाम सीखा आप लोगों ने। आपने FIR नहीं करनी थी तो नीचे नीचे करवाते यार, FIR होगी, कानून देखेगा जो क्यों करना है। पूरी दुनिया में जा जाके तशहीरें करवा रहे हो और हर बंदा आगे उठ के इतना जबड़े खोल के स्पेशल यूट्यूबर्स को बुला के पॉडकास्टिंग करवा रहा है। ये काम था, यही आपकी कोई पर्सनल मामला होते हैं डिस्कस करने की इजाजत है इस्लाम में। पोर्नोग्राफी और ब्लास्फेमी को मिक्स कर दिया गया है कि जिस्म के निजस हिस्सों पे मुकद्दस हस्तियों के नाम लिख देने,
قرآن پاک پہ ایجیکولیشن، جائے نماز کے اوپر سیکشول ایکٹیویٹیز پرفارم کرنا، ان کے ویڈیوز بنانا، یہ کام تھا. یہی آپ کی کوئی پرسنل معاملات ہوتے ہیں ڈسکس کرنے کی اجازت ہے اسلام میں. اللہ کے نبی کی بات آئی تو کیسے کھلے عام ڈسکس کر رہے ہو کہ نہیں جی ہم بتائیں گے کہ کیا ہوئی ہے. تو انجینئر صاحب کیا ہوئی، کچھ حیا شرم کرو یار. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میری وجہ سے نا اتحاد امت ہو گیا ہے، کہ میرے خلاف بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سبھی اکٹھے ہو گئے ہیں. اور ابھی جو ریسنٹ سچویشن ہوئی ہے اس کے بعد تو یوں لگتا ہے کہ انجینئر صاحب کی وجہ سے اتحاد امت کیا، اتحاد الامم ہو گیا ہے. یعنی مسلمانوں عیسائیوں میں اتحاد ہو گیا ہے. یعنی بعض لوگ عیسائیوں کے فرنٹ مین بن گئے ہیں. اب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں. انہوں نے ویڈیو بھی دکھائی کچھ گوروں کی. تو میں ساحل بھائی سے کہوں گا اس کے بارے میں اگر آپ کوئی کامنٹ کر دیں، جو عیسائی عقیدے کا دفاع بھی ہمارے علماء پیش کر رہے ہیں. اب So I'm directly talking to کیسر راجہ کہ یہ آپ نے کیا کیا، what were you thinking؟ آپ اپنی موومنٹ کے خلاف چلے گئے. آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ عیسائیوں کو اگر بچا بھی رہے، فار ایگزامپل آپ کی نیت یہ بھی ہے، تو آپ کس چیز کو ڈیمیج کر رہے ہیں. You didn't see the bigger loss there and that's why I'm talking to کیسر راجہ صاحب کہ آپ نے کیا کیا ہے، کیا کریں آپ نے اپنے مشن کی سینسٹیوٹی نہیں سمجھتے. آپ نے اپنے مشن کی سینسٹیوٹی کو بریچ کیا ہے. آپ دین کی باتیں کرتے ہوتے ہیں، آپ نے دین کی کچھ کلازز کو مس پلے کیا ہے، انڈر پلے نہیں کیا، مس پلے کیا آپ نے. They will never be taken seriously now. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ جب سے مفتی طارق مسعود صاحب نے انجینئر صاحب پر لگائے گئے گستاخی کے الزامات کا دفاع کیا ہے تو اس کے جواب میں نہ صرف انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس مفتی صاحب کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، بلکہ ریسنٹلی ارشاد بھٹی صاحب نے بھی باقاعدہ ایک ویڈیو بنا کر یہ کہا کہ مفتی صاحب کا انجینئر صاحب کا دفاع کرنا ایک بہت ہی حیران کن بات ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کا میرے لیے بڑا حیرت انگیز طور پر ایک بڑا ڈفرینٹ قسم کا جو ان کی گفتگو سامنے آئی ہے. میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس طرح بولیں گے، لیکن وہ بولے. اب وہ یہ جو ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا، میں نے ایک بار میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے 3 وجہ سے، 2 تو بڑی اہم وجہ، تیسری بھی شامل کر لیتے ہیں، مجھے 3 وجوہات کی بنیاد پر میں اس کو بہت اہمیت دے رہا ہوں اس ویڈیو کلپ کو جو طارق مسعود صاحب کا ہے. پہلی کہ یہ مفتی ہیں، عالم دین ہیں، دین کو سمجھتے ہیں. دوسرا کہ یہ مرزا صاحب کے مخالف سمجھے جاتے ہیں دینی حوالے سے، تو لہٰذا یہ مرزا صاحب کے کوئی ہم خیال نہیں ہے، لہٰذا یہ بات کریں گے اگر مرزا صاحب کے حق میں تو مطلب کہ سچی بات ہوگی، تبھی وہ بات کر رہے ہیں. ورنہ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اپنا بندہ ہو، اپنے فرقے کا ہو، اپنے ہم عقیدہ ہو، اس کی جو بھی بات ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں، دوسرے کی مانتے نہیں ہیں. تو یہ بہت سارے معاملات میں مرزا صاحب، انجینئر محمد مرزا سے اگینسٹ ہو کے یہ بات کر رہے ہیں. تیسرا، خود بھی گزر چکے ہیں طارق مسعود صاحب، اور ویسے خود سارے ہی گزرے ہیں. میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے سارے علماء پر کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی الزام لگا، کوئی نہ کوئی فتویٰ لگا. تو اب ان علماء کو آگے بڑھ کر یہ روکنا چاہیے اس سلسلے کو کہ جب انجینئر محمد علی مرزا جیسے بندے پر اتنا بڑا مقدمہ بن سکتا ہے تو عام آدمی کا کیا بنے گا، کون پرسان حال ہوگا. تو مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مقدمہ 295C کا ہے یہ انجینئر محمد علی مرزا پر بنتا ہی نہیں ہے. جہاں پر بہت سے لوگ مفتی طارق مسعود صاحب کو اس بات کے لیے اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے انجینئر صاحب پر گستاخی کے الزامات لگانے کو غلط قرار دیا، وہیں پر ان کے فرقے کے ہی علماء کرام نے باقاعدہ ان کے خلاف ویڈیوز بنائی. سب سے پہلے تو علامہ طاہر اشرفی صاحب نے نام لیے بغیر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن ریسنٹلی مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے باقاعدہ نام لے کر مفتی صاحب سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا معاملہ جو انہوں نے کلپ بھیجا اور میں نے سنا کہ انجینئر مرزا کی بات غلط ضرور ہے لیکن اس پر 295 نہیں، آج کے مولویوں کو شوق چڑھا ہوا ہے. حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، تو میں آپ کے اچھے کام میں آپ کا ساتھی ہوں. آپ سے جو کچھ مسئلہ بنا تھا اس کی صفائی آپ کے اس بھائی نے دی تھی، ٹھیک ہے، اس کا شکریہ بھی آپ نے ادا کیا، تو مجھے اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہیں آپ اس پہ پریشان ہو جائیں. میری بات کا مطلب یہ ہے آپ کا معاملہ ہم جانتے ہیں، آپ کا معاملہ دنیا جانتی ہے، آپ کا معاملہ مسلمان جانتے ہیں. انجینئر مرزا کو آپ اپنے طرح نہ سمجھیے کہ لوگ ایسے لگوائے دیتے ہیں، آپ کا معاملہ اور ہے، اس کا معاملہ اور ہے. ایک طرف علم سے اندھا کوڑا ہے اور ایک طرف ایک عالم دین اور مفتی دین ہے، یوں برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کریم نے دن اور رات کو برابر نہیں کہا، قرآن کریم نے ماننے اور ٹھکرانے والے کو برابر نہیں کہا. مولانا آپ کا معاملہ کچھ اور تھا، یوں نہ کہیں تو اس وقت آپ کے خلاف جنہوں نے کیا آپ ادھر بھی کر رہے ہیں تو ہر بندے پہ گستاخی لگے گی. مولانا آپ کی نیت صحیح ہوگی، آپ نے صحیح نیت سے بات کی ہوگی، پر اس وقت آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے. یہ اپنے ہلکا احباب سے تو آپ مشورہ کر لیں کہ آپ اس وقت کس کے حق میں یہ بات کر رہے ہیں. آپ کا یہ بات کرنا اگرچہ نیت ٹھیک ہو کس طرف جائے گی، وہ سب ایسی بات نہ فرمائیں. میں ایک جملہ آپ کی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس موقع پہ ہمیں بریلوی علماء کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے. کئی اختلاف ہوں گے، علماء دیوبند، علماء بریلوی، میں اختلافات کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس موقع پہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ہم سب ایک ہو کر ٹھہرے. کیوں؟ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا ہے، صرف جذبات کی بات نہیں ہے. میں اس موقع پہ یہاں سے تحریک لبیک کے علماء کرام کو، مولانا وہ یلدرم صاحب کو، اور اسی طرح اس کے خلاف جنہوں نے FIR درج کرائی ہے، پتہ نہیں حامد ایڈوکیٹ صاحب کون ہے، ان کو سلام پیش کر رہا ہوں. مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی اسی ویڈیو پر رسپانس کرتے ہوئے مفتی فضل حمدرد صاحب نے یہ فرمایا کہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا یہ کہنا کہ مفتی طارق مسعود صاحب والا مسئلہ اور تھا اور انجینئر صاحب کا مسئلہ اور ہے، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ آپ اپنے فرقے کے علماء کرام کا دفاع کرنے کے لیے تو سامنے آ جاتے ہیں لیکن وہیں پر انجینئر صاحب کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں مفتی طارق مسعود صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے اس موقف کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت احتیاط پر مبنی ہے، اور ایک عالم دین کو، اسلامک اسکالر کو، مذہبی شخص کو اعتدال کے ساتھ رہتے ہوئے، اپنا اختلاف رکھتے ہوئے
مخالف کے بارے میں ایسا ہی رویہ رکھنا چاہیے. مفتی عبدالواحد قریشی صاحب انہوں نے طارق مسعود صاحب کے بارے میں گفتگو کی اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ طارق مسعود صاحب آپ کا معاملہ الگ ہے, انجینئر کا معاملہ الگ ہے. بھائی یہ معاملہ الگ کیسے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ طارق مسعود صاحب آپ گستاخ ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فرق کر رہے ہیں نا, یہ فرق کیسے کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جناب وہ آپ کے فرقے کے, یہاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور حرمت, آپ کی ناموس کا معاملہ ہوتا تو پھر تو آپ ان لوگوں کے اوپر بھی بات کرتے کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ جن کی کتابوں کے اندر گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں, یا دیگر حضرات پر بھی. یہاں تو آپ فرق کر رہے ہیں یہاں, اور پھر آپ کے اکابر نے جو کچھ لکھا ہوا ہے, احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فتوے لگائے ہوئے ہیں, آپ اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ میں بریلوی علماء کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ تو سیاسی بیانات ہیں, یہ تو سیاست کر رہے ہیں آپ لوگ. آپ کیسے بریلوی علماء کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جبکہ بریلوی علماء نے آپ کو واضح طور پر لکھا ہے, خود آپ کے مولانا الیاس گھمن صاحب نے بھی ان کے رد میں کتابیں لکھی جو آپ کے استاد ہیں, ایوب قادری کی کتابیں پڑھ لیں, کیا کچھ لکھا ہے انہوں نے. تو احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج انجینئر مرزا گستاخ ہے, جیسے آپ لوگوں نے ان پر فتوے لگائے ہیں, اس سے زیادہ خطرناک فتوے تو دیوبندیوں کے اوپر کیا موجود نہیں ہے؟ من شک فی کفری فقط کفر. احمد رضا خان صاحب نے جو فتوے لگائے ہیں, کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی چراغ بری امام صاحب نے باقاعدہ ویڈیو بنا کر انجینئر صاحب کا دفاع کیا اور یہ کہا کہ میں تو سید ہوں, اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کی توہین کرتا ہے تو سب سے زیادہ دکھ مجھے ہوتا ہے, لیکن میں یہاں پر وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انجینئر صاحب نے گستاخی نہیں کی. جتنا درد حضور کے اوپر داغے گئے الفاظ کا مجھے ہوتا ہے یا کسی سید ہوتا ہے, کسی اور کو نہیں ہو سکتا. ہر دنیا جان کا کتنا بڑا ملا ہو, جتنا بڑا مرضی عالم و فاضل ہو, سید سے زیادہ وہ درد محسوس نہیں کر سکتا, کیونکہ میری جد اعلیٰ ہے, میں اسی نانے کا نواسا ہوں. تو سب سے تکلیف زیادہ مجھے ہوتی ہے جب کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا. لیکن سب سے پہلے گستاخی کا کرائٹیریا تو ڈیفائن کریں گے نا, کہ آپ لوگ گستاخی کیسے کہتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی کے الفاظ جو ادا کرتے ہیں وہ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھے کہ فلاں شخص ایسے کہتے ہیں, تو کیا آپ کہیں گے یہ جس شخص نے بیان کیا یہ گستاخی کر رہا ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. آپ گستاخی کا فتویٰ لیں. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ گستاخی کا فتویٰ محمد علی مرزا پہ لگا رہا کون ہے, کہ جو خود گستاخ سیدہ کائنات ہے, جس نے بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی شان میں صریحاً گستاخی کی. پورے پاکستان کے علماء نے, اس کے اپنے مکتب کے علماء نے اسے کہا کہ اب ہم تجھے تنبیہ کرتے ہیں, سدھر جا, اور تو یہ جو گستاخی والے الفاظ ہیں واپس لے. تو بھئی ایک گستاخ شخص کسی دوسرے شخص کے اوپر گستاخی کا فتویٰ کیسے دے گا؟ پہلے وہ خود تو معافی مانگے, اپنے اوپر لگا داغ تو دے. اس نے داغ دھویا نہیں اور آگے اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ دینے کے لیے. میں اس کے خلاف کیس کروں گا, جہاں پر وہ غلط ہے. وہ اولیاء کے حوالے سے غلط بات کرتا ہے تو میں اس کے اوپر کیس کروں گا. کوئی اور چیز ہے اس کے معاملے میں غلط ہے تو میں اس کے اوپر کیس کروں گا. لیکن یار جو نبی کی بات کرتا ہے, نبی کے خلاف کیسے ہو گیا؟ بیٹھتا ہے تو درود اسلام بھیج کے بیٹھتا ہے. اس نے لوگوں کو بتایا کہ تم لوگوں کو یہ غلط گائیڈ کر دیا گیا کہ نبی کی اہل بیت کے اوپر رضی اللہ پڑھا جاتا ہے. اس نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے امام بخاری, امام مسلم نے اپنی کتابوں میں ان کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ لکھا ہوا ہے. تو جو نبی کی ضروریت کے اوپر سلام بھیج رہا ہے, نبی کی ذات کا کیسے دشمن ہو سکتا ہے؟ وہ نبی کا کیسے دشمن تراز ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن اٹھا سکتا ہے؟ کسی کی بات سامنے رکھنا کہ فلاں شخص سے بات کرتا ہے, یہ قطعاً ایسے نہیں ہوتا کہ وہ شخص ایسی بات کر رہا ہے. ویسے انجینئر صاحب کی گرفتاری کے بعد علماء کرام بھی دو طبقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں, جہاں پر بہت سے ایسے جید اور بڑے علماء کرام ہیں جو انجینئر صاحب کا دفاع کر رہے ہیں, وہیں پر بہت سے ایسے علماء کرام بھی ہیں جو انجینئر صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں. انجینئر صاحب کی اس مکمل کنٹروورسی کے حوالے سے آپ تمام بھائیوں کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور شیئر کیجیے گا. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.